دو منٹ کا میں واقعہ پورا آپ کے درمیان پیش کرتا ہوں. اس کو بہت دماغ سے لیے، بہت اچھی چیز ہے، ایمان کو تازہ کرنے. ایک انگریز فوٹوگرافی کرنے آیا جامع مسجد میں، اور فوٹوگرافی کر رہا تھا. اس کا ایک بٹوا نیچے گر گیا. فوٹوگرافی کرتے کرتے کبھی کبھی فوٹوگرافی جو کرتے ہیں وہ اپنی فوٹوگرافی اور اپنے سین میں مصروف ہے. کیا گر گیا کیا نہیں گر گیا اسے بھی پتہ نہیں پڑا. اب اس کا پرس گر گیا، اندر چلا گیا فوٹوگرافی کرتے وقت. اوپر سے سیڑھیوں پہ فقیر بیٹھا تھا، اس نے اس کو اٹھا لیا. اٹھانے کے بعد اس نے دیکھا تو بندے کا یہاں انڈیا کے طریقے سے کہیں 3 لاکھ روپے اس کے اندر تھا. اس کے اندر اے ٹی ایم سے لے کے تمام اس کے کارڈ تھے، ویزا بھی اس کے اندر تھا، پاسپورٹ اس کے اندر تھا. دیکھا اس نے. اب وہ فوٹوگرافی کرتے کرتے اپنے ہاسٹل پہنچ گیا. جب وہاں گیا تو اس نے چیک کرا شام میں. اب اس کو تو ہکا چکا رہ گیا، کیا مسئلہ ہے؟ میں تو دوسرے ملک میں دوسری کنٹری میں کہتے اس نے جا کے ہمارا اسٹیشن گیا، پولیس اسٹیشن میں اس نے اپنی عرضی لائی کہ ایسا ایسا مسئلہ. پھر اس نے کہاں گیا، انگریز ہے، دماغ زیادہ چلاتا ہے. اس نے کہاں گیا، اس نے دماغ لگایا میں فلاں جگہ پر بھی گیا. صبح ہو گئی، جامع مسجد پہ پہنچا، فجر میں ہی پہنچ، اذان ہوتی پہنچی. پہنچنے کے بعد ڈھونڈتا گیا ادھر ادھر. جب چکمکا رہا تھا اس نے تو فقیر نے دیکھا اس کو، لمبا سا گورا سا. اس کو سے بلایا. بلانے کے بعد دور سے دکھایا. جب اس نے اس کا پرس دیکھا، فقیر نے اسے نکالا اور دکھایا تو وہ بہت دور سے بڑھتا ہوا چلا گیا اور اس کو چومنے لگا، اس سے گلے لگا لیا. حالانکہ وہ فقیر تھا اور مولا کو چلاتا، لیکن اس کو بوسا لیا. پرس سارے روپے سارے جو ڈالر تھے جو بھی اس کا اس میں سب اس کو دیا، اور جو اس کی آئی ڈی تھی وہ اس کے اپنے پاس رکھی. تو فقیر میں سے موڑا، پرس میں رکھا اور اس سے کہا کہ یہ آپ کا. اب جو ٹرانسلیٹ کرنے والا پاس میں تھا اس نے یہ انگریز سے کہا کہ یہ آپ کو پیسہ واپس کر رہا ہے، یہ کچھ نہیں لینا چاہتا ہے. انگریز نے کہا اس سے پوچھو کیوں؟ ہماری سب سے بڑی امانت یہ تھی کہ انڈیا کے حساب سے قریب 80 کروڑ روپیہ اس کی ویزے کے اندر تھا، اے ٹی ایم کے اندر. وہ اگر ہم نہیں گھوم جاتا تو بہت نقصان ہوتا. یہ تو 2.5 لاکھ روپے اس کو دے دو، لے لے. یہ تو فقیر آدمی، اور تم نے اتنی شرافت کیوں دکھائی؟ تم کو لے کے فرار ہو جاتے، تم کہیں بھی کارڈ پھینک دیتے، پیسہ استعمال کر لیتے. وہ انگریز نے پوچھا تو فقیر نے کہا سنیے گورے صاحب، میں فقیر ضرور ایمان کی بات کر رہا ہوں مسلمان بھائیوں. اور ورنہ یہ صورتحال 1400 سال پرانی حدیث کو میں اس لیے بیان یہاں پر نہیں کر رہا ہوں کہ صورتحال شاید جلدی سمجھ آ رہا ہے. اور حدیث کو اللہ کے رسول نے ہر موڑ پر ہر وقت پر عطا فرما دی. ان کے بول، ان کی حدیث، ان کا فرمان، ان کی سنتیں ہر جگہ پر ہم آپ کو پھر بیٹھ جائیں گے قیامت تک. سب کچھ اللہ کے رسول نے فرمایا. تو اس فقیر نے کہا سنیے آپ عیسائی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی امتی، میں اپنے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی ہوں. حشر والے دن ایک دن ان کا بھی جھنڈا ہوگا، تم ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے بھی جھنڈا لے کے کھڑے ہوں گے، ہم ان کے پیچھے ہوں گے. ہمیں نماز کا مسئلہ ہوگا، تم آؤ گے کہو گے دیکھو یہ سب جھنڈا اونچا کر رہے ہیں، ان کا امتی چور ہے، ان کا امتی چور ہے. اس دن کوئی پردہ نہیں، سب کچھ جیسے ہم آپ اسکرین دیکھتے ہیں ایسے سب سامنے کہاں چھوٹے ہیں. اس فقیر کی سوچ دیکھیے، وہ میلا کچیلا ضرور ہے لیکن ایمان دیکھیے. آج کل تو 10 روپئے کا ایمان کہاں گیا؟ جھوٹ
بولتے ہیں قسم خدا کی کہتے ہیں کہ یہ 20 روپے میں آیا ہے، بھلے کو 10 روپے میں سیب آیا ہو، وہ قسم خدا کی کہتے ہیں کرائے پہ گوشت اور مچھلی جو بھی بیچتے ہیں اس میں وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو ایک فقیر کی بات سمجھیے، تو عیسائی نے بولا کہ تم پکا مومن ہے، بتاؤ تم کو کہاں تک کا علم ہے کہ تم مسلم، تمہیں ڈر خوف کتنا، تمہارا ایمان کتنا پختہ ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلب وہ دولت نہیں چاہیے تھی، انہیں اپنے ایمان کو سلامت رکھا، وہ بھلے چھپا کے اس کو کیا تھا، وہ لے کے بھاگنا تھا۔ رات بھر بیٹھا رہا فقیر وہیں، صبح کو انتظار سے عقیدہ تھا اللہ کی ذات پہ کہ اللہ میرا ایمان خراب نہیں ہے، جس کا مال زیور ہے، دولت ہے، جس کا جو چیز ہے وہ لینے ضرور آئے گا، تو ضرور بھیجے گا اس کو، اور میں اپنے آقا کی میں غلامی پیش کر دوں گا کہ میں غلام ہوں، کسی کا دیا نہیں، چوری نہیں کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ ایمان صورتحال ہے ہماری، کیونکہ وہ فقیر تھا، جو فقیر ہوتے ہیں انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ آج ہم سب فقیر ہو جائے، ہم آپ تو بہت بڑے بادشاہ ہو گئے، اور جب بادشاہ ہو گئے، بادشاہ کیا، جس نے اپنے آپ کو راجا کہہ دیا وہ ختم، جس نے کہہ دیا کہ وہ مکمل ایمان والا، اس نے تو خدا ہی تباہ کر دیا۔ تو ایسے جس نے کہہ دیا کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، میں تو بہت بڑا آدمی ہوں، تو سب ختم۔ اللہ کے آگے جو گڑگڑائے، جو فقیر بن کے مانگے تو اللہ عطا کرتا ہے۔ تو ایمان ایک چھوٹی سی بات پہ ہمارا ایمان کتنا بڑا خارج ہوتا ہے، کتنا بڑا کمزوری آ جاتی ہے، یہ ہم آپ صورتحال میں روزمرہ کی زندگی میں نہیں دیکھ پاتے۔ اسی لیے محفلوں سے بھاگ رہے، اسی لیے اللہ کی جہاں نیک باتیں ہوتی ہیں، اللہ کے پیغام کا جہاں پر بہت زیادہ فروغ کیا جاتا ہے، وہاں سے لوگ کیوں؟ کیونکہ ایمان نہیں ہے، ان کے دلوں میں محفل نہیں ہے، اور دلوں میں جب محفل ہوتی ہے تو دنیا کہیں بھی جائے، کتنا سردی ہو، کتنا آپ کو پریشانی ہو، کیونکہ وہ جب آپ اللہ کے نور میں لگتے ہوئے ہیں، اس میں تر و تازہ ہوئے تو سب کچھ بہتر ہے، سب کچھ خوبصورت لگے، اچھا لگے۔ ہمارے ایمان کو جب آ جائے کہیں پر، ایمان کو محفوظ رکھیے۔ آج تمام سازشیں کی جا رہی ہیں، اگر ہم ذکر کریں صورتحال حکومت کی تو صرف اور صرف ہماری نفس کو اکسایا جا رہا ہے اور ایمان کو خارج کیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں نفس کو مارنا، ایمان کو خارج کرنا۔ اگر ایمان میں مضبوطی ہے تو دشمن کے ہر بار کو ایمان ڈھال بن کر حفاظت کرے گا، ہر بار کو ختم کر دے گا۔ اور ایمان کا تو دنیا کی حدیث کے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں پر حدیث فرما دی۔ تو ہم زیادہ سے زیادہ محفلوں کو اگر ہم لوگ شامل ہوتے ہیں تو اس کو ایسے پکڑیں جیسے آج کے وقت میں ایک مولوی ہمارے زیادہ تر ہمارے خانقاہ میں اس طریقے سے مسئلے آتے تو ہم چاہتے کہ یہ باتیں آپ تک پہنچا دی جائے کہ صورتحال میں کیا چل رہا ہے۔ میں جب 11ویں شریف کا پروگرام کرتا ہوں، الحمدللہ جمعہ کو ہوا تو محلے والا کوئی نہیں دکھا۔ 4 دن پہلے وہاں پر شادی تھی تو ڈی جے بج رہا تو اوپر تک چھت سے بھی جوان لڑکیاں عورتیں اس کو کود سے دیکھ رہی۔ یہ عالم ہے ہمارے ایمان کا۔ تو مصلحات کہیں نہ کہیں ہم نے خود بگاڑی۔ ہم جب علم کو حاصل کریں گے، ہمارا ایک مقصد، ہماری ایک تنظیم چلی ہمارا خان کا جو بھی اللہ اس کے رسول تمام ولیوں نے نسبت عطا کی، میرا مقصد یہی ہے کہ ایمان کو مضبوط رکھیں، اور جب ایمان مضبوط ہوگا تو کوئی بھی دنیا کی طاقت ہم کو نیچا نہیں دکھا سکتی۔ یہی جیسا کہ ابھی حافظ قاسم اختر صاحب کہ دنیا تو چاہتی ہے ہمیں نیچا دکھائے، ہمارے آقا ہم کو گرنے نہیں دیتے۔ سبحان اللہ، ہمارے آقا تو بہت کچھ امت کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اتنا باندھے رکھتے ہیں،
ہم بندھنا نہیں چاہتے، ہمیں دنیا داری پڑی. دنیا داری بھی دیکھیے، وہ بھی بہتر ہے. جب اللہ نے دنیا کو پیدا فرمایا تو ہر چیز پہ ہم کو حق دیا ہے اور ہر چیز کرنے ذمہ داری دی گئی. بچے بھی پالنا ہے، گھر پریوار بھی دیکھنا ہے، ماں باپ کی بھی خدمت کرنا ہے. لیکن ایمان جب مضبوط ہے تو سب کچھ الحمدللہ بہتر ہوتا چلا ہے. ایک مسئلہ